میں ہوتی تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. نیت اچھی تو عمل اچھا, نیت خراب تو عمل خراب. حدیث میں فرمایا گیا کہ نیت میں خیر من عملی, انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. نیت اچھی ہو عمل غلط بھی ہو جائے تب بھی انشاءاللہ اللہ کے مقبول, اور نیت بری ہو تو عمل اچھا بھی ہو تو بنا مقبول ہو جاتا ہے. اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست رکھے. حدیث کے مطابق 3 جز ہیں. جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اسی کا نام نیت ہے. آپ کے قلب کے اندر نیت آتی ہے, ارادہ آتا ہے, اسے نیت کہتے ہیں. لیکن ماں بھی شریعت اسلام جو دین فطرت ہے اس نے آپ کو آزاد نہیں چھوڑا, بلکہ وہاں حکم دیا گیا کہ جب نیت کرو کسی کام کی تو اس میں اخلاص پیدا کرو. یعنی یہ خیالات میں ارادہ کرو کہ جس کام کا خیال قلب کے اندر آ رہا ہے اسے ہم کریں گے, لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, نہ اپنے آپ کو خوش کرنا نہ دوسروں کو دکھانا, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اسی کا نام اخلاص ہے. اس قید کو لگا کر شریعت اسلام نے آپ کے باطن کو, اندرون کو پاکیزگی عطا کر. اس لیے کہ اخلاص اچھے ہی کام کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب نیت میں اخلاص کی قید لگ گئی تو برے کام کی نیت سے دشواری پیدا نہیں ہوتی, تو باطن پاک ہو گیا. اور اس کے بعد جب آپ اس کو عمل کریں گے تو ہاتھ پاؤں کو حرکت ہوگی. وہاں بھی ظاہر ہے کہ آدمی جیسے چاہے الٹا سیدھا کر سکتا تھا, لیکن یہاں ایک قید لگائی شریعت اسلام نے دین فطرت ہونے کے اعتبار سے. فرمایا کہ جب کرو اس عمل کو جس کی نیت قلب کے اندر آئی ہے, فرمایا اس کے اندر اتباع کرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع کی قید سے آپ کے ظاہر کو پاکیزگی مل گئی, اس لیے کہ آپ اتباع اچھے کام کے اندر کر سکتے ہیں رسول اللہ کا, برے کام کے اندر اتباع کی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو باطن بھی پاک اور ظاہر بھی پاک, دونوں چیزیں پاک ہو گئی. آپ نے عمل کر لیا, عمل کرنے کے بعد ہر عمل کا ایک ثمرہ, ایک نتیجہ متعین کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کے وجہ بس بسا اوقات اصولی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بھی فرما دی, بتا بھی دیا کہ اس کا کیا ثمرہ نکلے گا. فرمایا کہ جو نتیجہ اور عمل کا جو ثمرہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں ایقان پیدا کرو. ایقان کے یہ معنی کہ آدمی یہ سمجھے کہ میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے, میرے کان غلط سن سکتے ہیں, لیکن زبان نبوت کے اوپر غلط بات کرنے کی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. صداقت ہوتی ہے. تو 3 مطالبے ہو گئے ایک مومن سے. ایک یہ کہ آپ جب نیت کریں تو اخلاص پیدا کریں, عمل کریں تو اتباع پیدا کریں, نتیجے پر ایقان پیدا کریں. ان 3 عمل کو کرنے کے نتیجے, ہر عمل کے لیے کوئی خاص عمل نہیں, جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں ہر عمل کے اندر یہ 3 چیزیں پیش رکھ کے فرمایا گیا کہ اس کے 2 نتیجے نکلتے ہیں, ایک دنیا میں ایک آخرت میں. دنیا میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے اطمینان قلب کی صورت کے اندر, اس لیے کہ آپ نے نیت میں اخلاص پیدا کیا, عمل میں اتباع اور ایقان نتیجے پر, تو اس کے قلب, اس کے نتیجے میں آپ کے قلب کے اندر تعالیٰ اطمینان کی دولت عطا فرمائے گا. تو اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے, اس سے بڑی نعمت کوئی دوسری ہے نہیں, جسے اطمینان قلب کہتے ہیں. اس کے اندر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے نامی کے اندر رکھا. اور آخرت کے اندر اس کا ثمرہ نکلے گا رضائے خداوندی کی صورت میں کہ تعالیٰ راضی. تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اطمینان قلب, اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے رضائے خداوندی, اللہ کا راضی ہو جانا. یہ جب اس سے دونوں نتیجے نکلتے ہیں تو اس کے معنی یہ کہ آپ سے شریعت نے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ جو عقلی طور پر, فطری طور پر اتنا سادہ, اتنا معمولی معلوم ہوتا, لیکن ثمرات کے اعتبار سے اتنا عظیم ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات آپ کو سمجھتے اور سمجھتے چلے جاتے ہیں. اس کے اندر تو یہ ہر عمل کے اندر اس کی دھیان رکھا جائے کہ جب ارادہ ہو, ارادے کے اندر, نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں, عمل کے اندر اتباع پیدا کریں اور نتیجے کو ایقان پیدا کریں. ان 3 مطالبوں پر عمل کریں آپ تو انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں درست ہو جائیں گی. اسی لیے اس حدیث کے بارے میں حضرات محدثین نے فرمایا کہ یہ جوامع الکلم میں سے ہے. جوامع الکلم کے معنی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسے کلمات دیے گئے ہیں جس میں الفاظ کم سے کم اور معنی کا ایک سمندر اس کے اندر بھرا ہوا ہے. حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ 3 جملے انما الاعمال بالنیات, یہ وہ جملے ہیں, ایسی جامع حدیث ہے کہ پورے دین پر حاوی رہتی ہے. ایک سارے دین کا خلاصہ یہ 3 چیزیں نکلتی ہے اس کے اندر, اخلاص نیت, اتباع عمل اور ایقان نتیجہ. یہ 3 چیزیں خلاصہ نکلتی ہے, پورے دین کے اوپر حاوی ہو گئی. اس لیے میں نے تعمیل حکم میں آپ کے سامنے اس کے بعد گزارش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صاحب سے گزارش کروں گا دعا فرما دیجیے گا.
مقصد دعا بس ہمیں تو صرف دعا میں یاد رکھے مجھے بھی اور مولانا سالم صاحب کو دعائے صحت و عافیت اور صراط مستقیم پر یہود کی ان احراف سب حضرات پوری طریقے سے متوجہ ہو کر اللہ کی طرف دعا سے گزارش ہے راستہ دے دیجیے مسافر کے لیے زحمت نہ کریں جان تھوڑی دیر باسو اٹھا تشریف رکھے سو 2 منٹ میں اشرار نہیں کریں گا زیادہ جی میں کو جناب السلام علیکم صاف ہو جاتا ہے جوتا لائن جوتا سامنے آپ تشریف رکھیے گا دعا فرما کے پھر قاضی صاحب 2 منٹ تشریف رکھیے گا صرف 2 منٹ میں خواجہ صاحب کو رخصت کر کے حاضر ہوتا ہوں جی آپ دعا کیجیے گا پھر روانگی کی جائے گا کھڑے ہو کر دعا فرما دیجیے ہمیشہ صاحب دعا فرما دیجیے خصوصاً میری اہلیہ کی حفاظت کے لیے اور میری بیٹی کے لیے دعا فرمائی جاتا ہوں جس سے وكفانا وآوانا وجعلنا
راستہ دے دیجیے نا.